السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان احمد قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان احمد ریئیکشن۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر و خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ تو ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ یہ ہونے والی ہے کہ جس کا ٹاپک میں نے یہ رکھا ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اور ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ویڈیو کافی انفارمیٹیو اور کافی فائدہ مند ہونے والی ہے، اور جب آپ کو یہ معلومات ملیں گی اور آپ اس کو آگے پہنچا سکیں گے۔ یہ کس صورت میں ہوگا؟ جب آپ ویڈیو کو پوری طرح آخر تک دیکھیں گے اور پوری طرح سمجھیں گے۔ تو ناظرین، مزید ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پیج فالو کر سکتے ہیں، لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو ناظرین، مزید ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ روزے کے بارے میں جو سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، الٹی آ گئی ہے، ابکائی آ گئی ہے، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹا، انجیکشن لگانا ہے، چوٹ لگ گئی ہے، خون نکل گیا، خون لگانا ہے، انہیلر لینا ہے۔ تو الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ الٹی آنے سے روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب دو شرطیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ کہ الٹی منہ بھر کر ہو، بہت زیادہ، اور منہ بھر کر الٹی ہوئی اور آپ نے اس کو نگل لیا، تو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ الٹی منہ بھر کر ہو، خود سے نہ ہو بلکہ آپ نے جان بوجھ کر کی ہو، منہ بھر کر اچھی طرح سے۔ منہ بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ ہو کہ آپ اگر روکنا چاہیں تو وہ روک نہ سکیں، اس کو منہ بھر کے کہتے ہیں۔ ورنہ اب منہ ہر ایک کا جو ہے کیونکہ وہمی لوگ جو ہے نا، پھر وہ وہمی لوگ جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں۔ وہمی کہتے ہیں اب مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرا منہ بھر کے ہوا ہے یا منہ تھوڑا ہوا ہے۔ تو بھائی اب منہ تو آپ کا اپنا ہے، میں تھوڑی پتہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کا منہ بھرا ہے کہ نہیں بھرا۔ اس کا ایک فقہا نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ اتنا کہ منہ میں روکنا اس کو ممکن نہ ہو۔ تو چھوٹی موٹی ابکائیاں آتی ہیں، چھوٹی موٹی الٹیاں آتی ہیں، یہ اگر نگل بھی لیں تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابکائی آئی اور آپ واپس لے گئے تو نہیں ٹوٹتا۔ تو منہ بھر کر ہو اور آپ اس کو نگل لیں، یا نگلیں تو نہیں لیکن وہ منہ بھر کے خود سے نہیں ہوئی بلکہ آپ نے حلق میں انگلی ڈال کے قے کی ہے۔ تو عام طور پر ایسا کوئی کرتا نہیں ہے روزے میں، اس لیے اس کو اتنا بیان کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اس کے علاوہ گلوکوز چڑھانے سے، انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے کے، ناک کے راستے یا منہ کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے، یا مقعد کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ پہلے جو ہمارے فقہاء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ کان جو ہے نا یہ دماغ تک اس کا کوئی لنک ہے، ہم جب کوئی چیز کان میں ڈالتے ہیں تو دماغ میں پہنچتی ہے وہ۔ لیکن بعد میں جو ڈاکٹروں کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ کان میں کچھ بھی ڈال دیں وہ دماغ تک نہیں پہنچتی، نہ پیٹ میں جائے گی وہ، نہ دماغ میں جائے گی۔ تو اس تحقیق کی وجہ سے علماء کی رائے بھی تبدیل ہوئی۔ تو ابھی ہمارے اکابر کا جو فتویٰ ہے، یعنی سارے ہی ہمارے اکابر ہیں جو اس پہ خلاف ہیں، وہ بھی ہمارے ہی ہیں، لیکن مطلب یہ کہ جو میرے اساتذہ ہیں ان کا جو فتویٰ ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا کان میں دوا ڈالنے سے۔ البتہ ہمارے ہی اکابر میں بعض اس کے قائل ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے، تو احتیاط یہ کہ نہ دوا ڈالی جائے، اور اگر کسی نے دوا ڈال دی ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ میں دوا ڈال دی اور اس کا اثر گلے میں محسوس ہوا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، سمجھ رہے بات کو؟ تو سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام ہو جانے سے، نائٹ فال ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ زوجہ کے قریب کوئی شادی شدہ آدمی گیا اور ڈسچارج ہو گیا تو روزہ ٹوٹے گا، ڈسچارج نہیں ہوا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یاد رکھیں اگر اس نے ہم بستری کر لی تو پھر جو ہے
روزہ بھی ٹوٹے گا اور 60 روزوں کا کفارہ بھی ہے اس کے اوپر. اس وجہ سے ہم بستری بالکل حلال نہیں ہے روزے کی حالت میں. اور ویسے جان بوجھ کر روزے میں کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹے گا بھی اور 60 روزوں کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا اس کو. تو رمضان میں کھانے کی اجازت نہیں ہے روزے کی حالت میں. روزہ ہی کیسا جس میں کھانے کی اجازت ہو, تو سزا بھی ملے گی, صرف روزہ نہیں ٹوٹے گا اس میں. بالکل ناظرین, جیسے کہ ویڈیو کا ٹاپک تھا کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا. آئی ایم سوری, میں تھوڑا مسٹیک کر گیا ویڈیو کے ٹاپک میں پہلے, لیکن ویڈیو کا ٹاپک مین ٹاپک یہی تھا کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا. عام طور پہ ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو الٹی آ جائے یا اکائی وغیرہ آ جائے تو ہم اس کو یہ سوچتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. بشرطے کہ روزہ اگر اس کی 2 صورتیں بتائی گئیں کہ اگر الٹی منہ بھر کے آئی ہو اور اگر آپ نے جان بوجھ کے اگر آپ نے الٹی کی ہے, یعنی کہ منہ میں انگلیاں مار کے اگر آپ نے الٹی کی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر آپ کو الٹی آئی اور منہ بھر کر الٹی آئی اور اس کو اگر آپ نے نگل لیا تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ کچھ لوگ سوچتے ہیں جیسے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے ہو گیا روزہ ٹوٹ گیا, جبکہ انہوں نے بتایا کہ احتیاطی طور پہ بہتر یہ ہے کہ کان میں دوائی نہ ڈالی جائے روزے کے دوران, کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن اگر ڈال بھی لی تو کوئی مسئلہ نہیں, یہی مان کے چلیں کہ آپ کا روزہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ جیسے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور بھی ایسی چیزیں انہوں نے بتائیں, آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. جیسے کہ انہوں نے بتایا نائٹ فال, اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح اگر آپ نے روزے میں آپ نے جان بوجھ کے کھا پی لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا بھی اور آپ پہ 60 روزوں کا کفارہ بھی لازم ہوگا, کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے کھایا پیا. اس کے علاوہ آپ انٹیمیسی نہیں کر سکتے جیسے کہ بتایا, اور اگر اس دوران اگر آپ انٹیمیسی اپنے کر لی روزے کے دوران تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا بھی اور اس میں بھی 60 روزوں کا کفارہ آپ پہ لازمی ہوگا. تو ناظرین, یہ چیزیں اسی لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو اور آپ ان چیزوں پہ عمل کریں اور روزے کو اپنے محفوظ بنائیں. روزے کو آپ اس طرح کریں کہ آپ کو روزے کا ثواب ملے. جتنا زیادہ سے زیادہ آپ روزے آپ کا صحیح ہوگا, آپ اللہ کے احکامات کی پاسداری کریں گے, فرما برداری کریں گے, تو آپ کا روزے کا ثواب ریوارڈ اتنا ہی زیادہ ہوگا. اور یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو ناظرین, دس واز مائی ریئیکشن. آئی ہوپ یو لائکڈ اٹ. اف یو ڈڈ دین پلیز ہٹ دیٹ لائک بٹن. اور جیسا کہ میں اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ اچھی بات سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو اس کو اپریشیٹ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کہ اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لایا جائے اور اس کو دوسروں کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیا جائے. تو ناظرین, سی یو سون انشاءاللہ ان نیکسٹ ویڈیو. اس وقت تک خوش رہیے, آباد رہیے. رمضان آپ لوگوں کا رمضان کریم میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ لوگوں پر نازل ہوں اور اللہ پاک ہمیں رمضان کے روزے صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. See you soon inshallah in next video. Till that time, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.